تم ایک کمرے میں تنہا بیٹھے ہو، دل ٹوٹا ہوا، آنکھیں نم، ہاتھ لرزتے ہوئے، دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے، اور زبان پر ایک ہی فریاد، یا اللہ میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہر در بند ہو گیا ہے، جیسے زندگی رک سی گئی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی امید باقی نہیں۔ ایسے میں صرف ایک ہی در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا در۔ قرآن کہتا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، یعنی تمہارے الفاظ ختم ہو جائیں، تمہاری زبان بند ہو جائے، تمہارا دل ہی بولے تو بھی اللہ سنتا ہے۔ جب انسان رب سے پوچھتا ہے نا، یا اللہ میں کب سکون میں آؤں گا، میری یہ اذیت کب ختم ہوگی، تو اللہ خاموش نہیں رہتا، وہ جواب دیتا ہے، کبھی صبر کی صورت میں، کبھی دل کے اطمینان میں، اور کبھی ایسے انعامات میں جن کا تمہیں تصور بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے۔ زندگی میں ہر وہ لمحہ جس نے تمہیں توڑ دیا ہو، جس نے تمہیں اکیلا کر دیا ہو، جس نے تمہیں رلایا، وہ لمحے کبھی ضائع نہیں گئے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سوچو، اگر رب تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ جب حضرت ایوب کی آزمائش سالوں پر محیط ہو گئی، جب یوسف کنویں میں ڈالے گئے، جب مریم کو بے گناہی میں الزام ملا، تو کیا وہ اکیلے تھے؟ نہیں، ان کے ساتھ اللہ تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جب تمہاری دنیا اندھیری ہو جائے تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں نئی روشنی دکھانے والا ہے۔ آج تمہارے دل میں یہ سوال ہے، کیا اللہ مجھے بھول گیا ہے؟ یقین جانو، وہ رب جو ایک پتے کے گرنے کا بھی علم رکھتا ہے، وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ تو تمہارے ٹوٹے دل، تمہارے آنسو، تمہاری خاموش فریادیں سب اللہ کو معلوم ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو تو صحیح، اگر اللہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے تو وہی رب تمہیں راحت دینے والا بھی ہے۔ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سچ یہ ہے کہ آزمائش وہی ہوتی ہے جو برداشت سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کچھ آزمائشیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، کچھ ہمیں عاجزی سکھاتی ہیں، کچھ اللہ کے قریب کرنے آتی ہیں، اور کچھ اللہ کے خاص بندوں کے درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک قول ہے کہ آزمائش اس وقت بھی تم پر مہربانی ہے جب تمہیں لگے کہ یہ ظلم ہے، کیونکہ وہ تمہیں توڑنے نہیں سنوارنے آئی ہے۔ جب تم رات کے اندھیرے میں روتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اور تمہارا دل کہتا ہے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا میری؟ تو رب فخر سے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ، میری بندی مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسا گمان رکھے گا میں ویسا ہی سلوک کروں گا۔ تو اگر تم یہ یقین رکھو میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، تو رب یقیناً تمہیں وہ عطا کرے گا جس کی تم نے دعا کی ہے، یا اس سے بھی بہتر۔
بہتر سے بہترین۔ آج تمہارا دل ٹوٹا ہے، کل تمہاری یہ دعا تمہیں وہ مقام دے گی جس کا تم نے خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔ یاد رکھو، آزمائش ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ رات کی تاریکی کے بعد سورج ضرور نکلتا ہے، اور ہر آنسو کے بدلے اللہ راحت دیتا ہے۔ اے میرے رب، میں تھک چکا ہوں، لیکن میں صرف تجھ پر یقین رکھتا ہوں۔ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ میرے دل کو سکون عطا فرما، میری آزمائش ختم فرما دے، میری مشکلات کو آسان کر دے، میری بے سکونی کو سکون میں بدل دے، اور مجھے اپنے صابر بندوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔